سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بعنوان خصائص اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام علم اور حلم کے عنوان پر۔ یقیناً اس عنوان کے تحت میں لفظ اہل البیت، لفظ علم اور لفظ حلم، یہ تین الفاظ کی مرکزی حیثیت ہے کہ آخر پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے دونوں مراحل پر علم اور حلم کے باب میں کن شخصیات کو رہنما قرار دیا ہے۔ ان شخصیات کے نقش پا پر چلنے سے ہماری اور آپ کی جو کیفیت عروج ہے، جو معراج ہدایت ہے، وہ کس حد تک ہمیں نصیب ہو سکے گی۔ بہرحال مسلسل درس گاہ سرکار سید الشہداء مجالس کا سلسلہ خطابت کا عنوان نہیں، ہدایت کا عنوان ہے۔ یہ نوکری ہے، یہ کوئی منصب بلند نہیں۔ اگر خدمت قبول ہو جائے تو ہدایت کے راستے آج بھی آسان ہو جائیں گے، نجات کے راستے کل ممکن ہو جائیں گے۔ سرنامہ کلام کی آیت کے ذیل میں کل گفتگو وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے یہودی شخص نے 3 سوال، پھر 3 سوال اور 1 سوال، اور آخری سوال کے 2 پارٹ تھے، اے اور بی، الف اور بی۔ ان سوالات پہ ہم تھے، لیکن اس سے پہلے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں۔ آخر برادران اہل سنت کے اعتبار سے اس آیت کے ذیل میں جب پروردگار عالم نے اپنی ذات کو بیان کیا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس مرحلے پر گرچہ علماء قدیم نے مکتب اہل سنت کے اعتبار سے اللہ کے سوا کسی اور کو تعویل جاننے کا معیار نہیں قرار دیا، خدا جانتا ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ علماء متاخرین نے اور علماء معاصرین نے بہرحال کسی حد تک گنجائش پیدا کی مکتب اہل سنت، یعنی خدا کے سوا اور بھی جانتے ہیں۔ اب یہ اور کون جانتے؟ اس میں آ کر وہ کہتے کہ تمام اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جانتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلنے والے جانتے ہیں، اور علماء امت جانتے ہیں۔ تعویل، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ واو جو لگایا ہے والراسخون سے پہلے، الراسخون سے پہلے واو، اسی واو پر اختلاف۔ مکتب اہل بیت کے لحاظ سے یہ واو واو عاطفہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اور روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اول من الراسخ فی العلم، سب سے پہلی ذات جو راسخ فی العلم ہے، فرماتے ہیں ہمارے جد امجد
سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں نحنو الراسخون فی العلم. پانچویں امام نے پہنچایا مصطفیٰ تک، چھٹے امام نے پہنچایا آل مصطفیٰ تک. کون جانتا؟ رسول خدا جانتے. کون جانتا؟ آل رسول جانتے. تو لفظ واو پہ اختلاف ہوا کہ واو مستعنفہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ اما یعلم تاویلہ الا اللہ. یہاں رک جائیے. اب کئی والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا الی آخر. الگ جملے. جب اس کو الگ کر دیں گے تو بات الگ ہو جائے گی. اور آپ تو بہتر جانتے ہیں اگر اردو زبان میں بھی آپ فل اسٹاپ بدل دیں تو معنی بدل جاتے ہیں. روکو مت، بہت مشہور جملہ، روکو مت، جانے دو. اگر آپ نے مت کے بعد فل اسٹاپ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ نفی کر دی روکنے کی، اس بات کیا جانے کا. اور اگر آپ نے اسی فل اسٹاپ کو اٹھا کر رکھا روکو کے بعد، روکو مت جانے دو، معنی بدل گئے. اب امر ہو گیا روکنے کا اور نہیں ہو گئی اس کو جانے کی اجازت دینے کی. اگر اردو میں یہاں کوئی خاص حرف موجود نہیں ہے جو عطف بتائے یا استانف بتائے، وہاں اگر انسان اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے تو قبلہ پھر قرآن مجید کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور ساری باتیں ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ان جملات کو مکمل کریں گے کہ پروردگار، اب آپ کی بارگاہ میں ہم سوال رکھتے ہیں کہ آیات متشابہات کی مثال کیا ہے اور آیات متشابہات میں رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آیات متشابہات رکھی کیوں ہیں. البات پڑھیں محمد و آل محمد. آیات متشابہات کا مطلب وہ آیات کہ جن کے معانی کو سمجھنے کے لیے انسان کو کسی قرینے اور دلیل کی حاجت رہتی ہے، یعنی جو اپنی مراد کو خود اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکیں ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں. اور جو آیات اپنے معانی اور مراد کو خود بیان کر سکیں اور کسی دلیل اور قرینے کی محتاج نہ ہوں ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں. تو پورے قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. البتہ آیات متشابہات میں رجوع کرنے کے لیے خود آیات محکمات موجود ہیں، اور ان آیات متشابہات سے انسان کو بچا کر جو لے جائے آیات محکمات کی طرف، اسے کہتے ہیں ہادیان برحق. چلیے یہاں تک میں نے ذرا سی بات کو آسان کیا. سوال کہ پروردگار آیات متشابہات رکھی کیوں ہیں؟ نہ رکھتا تو پروردگار کتنا اچھا ہوتا. کیا پروردگار نے میری اور آپ کی آزمائش کی ہے ایسی آیات رکھ کر کہ جن کے ایک سے زیادہ معانی ہو سکتے؟ اس سے پہلے میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سورہ قیامت کی مثال لاتا ہوں، پہلے قیامت بعد میں آئے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے
جو سرور کی حالت میں ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے میدان میں خدا کی زیارت کا عنوان اپنے رب کی طرف دیکھنا۔ دوسرا مسئلہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو پورے قرآن مجید میں 2 مقامات پہ خدا نے حضرت نوح کی کشتی کی بنانے کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، وحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ اور آگے چلیں کہ جہاں پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور آگے چل، کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی بہت اونچی ہے، بہت وسیع ہے۔ وسع کرسی السماوات، خدا کی کرسی، خدا کا چہرہ، خدا کی آنکھیں۔ خدا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو کان اور آنکھیں، کس سے دیکھتا ہے؟ آنکھوں سے۔ سنتا کس سے؟ کانوں سے۔ تو خدا کے کان بھی ہوئے، خدا کی آنکھیں بھی ہوئے۔ یہ آیات متشابہات کی مثالیں عرض کر رہا ہوں، عقیدہ بیان نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔